میں شاید میرا نہیں خیال ہے اپنے 40 سال 38 سال ہو گئے مجھے صحافت کرتے کہ میں کبھی اتنا زیادہ جذباتی فیل کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا سانحہ ہو سکتا تھا اگر یہ کل رات کو جس طرح کوشش کر رہے تھے پاس کرتے. ذرا میں چاہوں گا ایک اوورآل آپ بتائیں کہ یہ اس کے متعلق یہ سارا پیکیج ہے یہ کیوں ہے, کیا ہے؟ دیکھیے سارا پیکج جو ہے یہ آئین پاکستان کو پامال کرنے کی کوشش ہے. ملک میں ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش ہے جو ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھا. بربریت کا نظام, ایک فریب اور جھوٹ کو دوام بخشنے کا نظام. یہ سارا معاملہ میں سمجھتا ہوں 8 فروری کا جو الیکشن ہوا اس میں جو دھوکہ دہی کی گئی, جو ڈاکہ ڈالا گیا, اس کو ایک طرح سے چھپانے کی کوشش ہے, اس کو دفنانے کی کوشش ہے. کوشش یہ ہے کہ ایک نئی عدالت قائم کی جائے جہاں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو تعینات کیا جائے. بالکل یہ مفروضہ میں ہوگا لیکن یہ بالکل غالب گمان ہے. بات نظر آ رہی ہے, واضح ہے. 68 سال عمر کر دی گئی ہے نئی اس عدالت میں ریٹائرمنٹ کی, تاکہ پرائم منسٹر اپنی ثوابدید میں پہلا چیف جسٹس مقرر کریں گے کسی بھی شخص کو, اور وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں پھر آگے مزید جو جج صاحبان ہیں ان کو مقرر کریں گے. اور تمام مقدمات جو اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں آئینی حوالے سے, یا جو اپیلیں ریویو بھی پینڈنگ ہیں, وہ سب اس عدالت کے پاس آ جائیں گے. 8 فروری کا فیصلہ سمیت تمام جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ سارے کے سارے اس وفاقی آئینی عدالت کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے, ایسا ہی ہے نا؟ جی 8 فروری تو الیکشن والا دن تھا نا, اس نہیں 8 فروری والا اس فیصلے سے ریلیٹڈ جو ایک مقدمہ چل رہا ہے وہ فیصلہ بھی ان کے پاس آ جائے گا. جو آئینی معاملات ہیں, دیکھیں آئینی معاملات میں یہ شامل ہے کہ کیا حاضر سروس جج ہائی کورٹ کے جج سنیں گے الیکشن کی اپیلیں, یا الیکشن کمیشن اپنی ثوابدید میں ریٹائرڈ ججوں کو کانٹریکٹ پہ معاہدے پہ رکھ کے ان سے مقدمے کروائے گا. اسی طرح دیگر معاملات ہیں, جو ریزروڈ سیٹس کا معاملہ ہے اس میں ریویو جو ہے وہ یہاں چلا جائے گا. پہلے تو یہ تھا کہ ریویو انہی 13 ججوں کے پاس جائے گا جنہوں نے پہلا فیصلہ کیا. اب یہ بالکل ایک نئی عدالت, اس میں نئے جج, وہ سنیں گے ریویو کو بھی. تو مقصد یہ ہے کہ پورا جو ہمارا اس وقت تک کا قانونی نظام ہے, جو ہمارے فیصلے ہیں, ان کو رد کروایا جائے اس نئی ایک عدالت سے جو سپریم کورٹ کے اوپر ایک نئی عدالت بنائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کو تتر بتر کرنے کا اختیار ہوگا, کہ ایک جج کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا کے سندھ بھیج دیں, سندھ سے اٹھا کے پشاور بھیج دیں, تو یہ ایک بغیر اس کی رضا کے, تو یہ ایک خواہش ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ڈرا رہے. اسی طرح جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے, وہ سینئر جو جج صاحبان ہیں ان میں سے ہوں گے. ثوابدید میں جوڈیشل کمیشن کی, وہاں بھی پھر یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں بھی جو ایک بہت بڑا رول ہوگا وہ حکومت کا ہوگا, پاکستان بار کاؤنسل کا ہوگا, جو کہ سیاسی نوعیت کے ادارے ہیں. وہاں ہم جانتے ہیں الیکشن کس طرح ہوتے ہیں. تو یہ تمام نظام جو ہے اس کو خوف, جبر, لالچ کے تابع کرنے کی کوشش ہے. اور جو حق ہوتا ہے ہیبس کارپس کی پٹیشن کرنے کا ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت رٹ کرنے کا, اس کو بھی محدود کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے یا نیشنل سیکیورٹی سے منسلک ادارے کے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے رٹ پٹیشن بھی نہیں کر سکیں گے. جو فوجی عدالتوں کا نظام ہے اس کو مزید تقویت دینے کی یہاں کوشش ہے. آئین کے آرٹیکل 8 کو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے بالکل بے لاگ وہ ہو سکے ملٹری عدالتوں میں, جہاں پہ نہ کوئی نظام ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا بڑا بنیادی اصول ہے کہ جج جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے. اس کا مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے, پی ٹی آئی کو بین کرایا جائے اس نئی عدالت سے. یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ملک کے خلاف کام کر رہی ہے تو اس کا معاملہ ریفرنس جو ہے وہ بھی اس نئی عدالت میں جائے گی, جو جیسا کہ میں نے عرض کیا پرائم منسٹر کی ایک طرح سے ساختہ عدالت ہوگی. چیف جسٹس کا, پہلے چیف جسٹس کا انتخاب وہ کریں گے اور وہ چیف جسٹس باقی جج جو ہیں ان کا انتخاب کریں گے.
اس طرح ایک اور چیز راجہ صاحب خان صاحب ہیں، ایک اور جو اس کے اندر چیز جس میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں، وہ یہ کہ پہلے یہ پارلیمنٹ کے اوپر تھا کہ وہاں پہ ہائر جوڈیشری کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اٹیک نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کے اوپر بیجا تنقید نہیں کی جا سکتی. اب یہ صرف اس آئینی وفاقی عدالت کے لیے محدود کر دیا گیا ہے. پلس جو سب سے میں جس پہ چاہوں گا کہ یہ اگر ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل یہ کل رات کو اگر بن گئی ہوتی تو یہ اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا کسی اندر عدالت میں. تو یہ اگر یہ ہو جائے، جو وہ ابھی بھی بڑے پازیٹیو ہیں کہ جی ہم 8-10 دن میں یہ کر لیں گے، تو یہ ہو جائے گا، تو کیا اس کو چیلنج کسی عدالت میں نہیں کیا جا سکتا؟ کس عدالت میں کریں گے؟ دیکھیں نا، سپریم کورٹ کو تو یہ ترامیم جو ہیں ختم کر رہی ہیں. اگر یہ ترامیم نافذ العمل ہو جاتی ہیں تو سپریم کورٹ جو تھا آج تک، اس کی تو طاقت آئینی معاملات میں بالکل ختم ہو جائے گی. وہ تو فوجداری اور زمینوں کے جھگڑے اور کوئی ٹیکس کے جھگڑوں کی عدالت رہ جائے گی. تمام جو معاملات ہیں، قانون کو، آئین کو، اگر آپ نے کہنا ہے کہ یہ آئین خلاف آئین ہے، آئین کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کے خلاف کوئی ترمیم ہو، تو آج تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ترمیمی پیکج یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی بنیاد پہ کسی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، اور عام قوانین کے حوالے سے بھی جو چیلنج ہوگا وہ اس نئی عدالت میں جائے گا. تو ہر دروازہ بند کیا جا رہا ہے. یہاں خواہش یہی ہے، کوشش یہی ہے کہ ایک ایسا ایک تاریخ ایک جو ہے ایک کمرے میں ہمیں بند کر دیا جائے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو. صاحب میں مگر یہ مجھے بتائیں کہ یہ آئین کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، آئین کی ایک بنیادی اسپرٹ ہے، پھر آپ کے بنیادی حقوق ہیں. یہ چیزیں کیا جو ہے کل کو اگر یہ کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹ یہ کہہ دیتی ہے، کوئی فیصلہ کر دیتی ہے کہ جناب فار ایگزامپل آئین ہی ختم کر دیں، تو کیا پھر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بھی چیلنج نہیں ہو سکتا؟ یہ منطقی طور پہ سمجھ نہیں آتی. کہاں چیلنج؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نئی عدالت نہیں بنائی جاتی. یہ ہوا ہے مختلف ممالک میں، بھارت میں ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوا ہے کہ آئینی ترمیم کو عدالت نے دیکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو بنیادی ڈھانچے کو ختم کر رہی ہے، آئین کے وجود کو ختم کر رہی ہے، لہٰذا اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. اب یہاں تو ایک نئی عدالت بن رہی ہے اور وہ عدالت خود رہین ہوگی ان یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں ان کی. کیا وہ انہی ترامیم کو ختم کرے گی جس کے تحت وہ قائم ہوئی ہے؟ تو یہ بہت ہی خوفناک منصوبہ ہے کہ تمام طاقت سپریم کورٹ سے لے کر اس نئی عدالت کو دے دی جائے، اور وہ نئی عدالت ہی پھر یہ دیکھے گی کہ اس کا اپنا قیام جو ہے وہ آئین کے ڈھانچے کے مطابق ہے یا نہیں. اور وہ عدالت کہے گی کہ ہم آئین کے ڈھانچے کے منافی ہیں، اس لیے ہمارا وجود جو ہے وہ وائڈ ہے، اس کو ایسے سمجھا جائے کہ جیسے ہوا ہی نہیں کبھی. تو یہ عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو میں نے کم از کم پچھلے 100-200 سال میں کسی ملک میں ہوتے نہیں دیکھی، کہ آپ ایک موجودہ آئینی نظام کے اندر اس آئین کی نفی کریں اور اس نفی کے چیلنج کے لیے ایک نئی عدالت بنا دیں جو خود اس نفی کی پیداوار ہے. تو یہ بہت ہی خوفناک معاملہ ہوا ہے جی. اور ہمیں ہر طرح کی کوشش کرنی ہے. میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جو ثابت قدم کھڑے رہے. ہمارے جو اغوا شدہ ایم این ایز ہیں جن کو ارادہ ہے ان کا کہ وہ کمرے میں ان کو لے کر آئیں گے نیشنل اسمبلی میں، ہال میں، اور ان کو کھڑا کریں گے اس سمت جو ان ترامیم کی حامی سمت ہوگی. تو یہ خوفناک بات ہے، یہ فریب پر مبنی بات ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو مغوی ممبران ہیں وہ بازیاب ہو جائیں گے اور یہ سانحہ نہیں ہوگا، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ثابت قدم رہیں گے، اور وہ آئین جس کو ان کے والد نے جس کی تخلیق میں حصہ ڈالا تھا، اس آئین کو پامال ہونے سے نہیں ہونے دیں گے، روکیں گے اس عمل کو. تو یہ پورا میں سمجھتا ہوں ایک قومی فریضہ ہے کہ ہم اس ترمیمی پیکج کے خلاف بات بھی کریں، پارلیمان میں بھی بات کریں، عدالتوں میں بھی کوشش کریں. اس وقت کچھ پٹیشنیں ہوئی ہیں اس سپریم کورٹ کے سامنے جو بہرحال آج موجود ہے. اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو اس سپریم کورٹ کی کوئی خاص وقت نہیں رہے گی، لیکن آج تو ہے بہرحال.